اسی طریقے سے جنات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات اور آپ کے واقعات ظاہر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، کہ صاحب النعلین والوسادہ کہلاتے تھے، اللہ کے نبی کی چادر سنبھالتے تھے، آپ کی جوتیاں اپنے بغل میں لے لیتے تھے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو رہنے کا بہت شوق تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ آج رات میری جنات سے ملاقات ہے، کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ تو کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، رسول اللہ، میں آپ کا خادم حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر میرے اور جنات کے درمیان ایک حائل قائم کر دیا، اور مجھے کہا آپ نے اس خط کے اندر رہنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام جنات سے ملاقات کے لیے گئے، تو جنات نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور جنات کے گھیرنے کے بعد میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان وہ جنات کی جماعت آ گئی۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، میں نے سنا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ ان کے سامنے ظاہر کیا، اور جنات کو جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حق میں اس وقت تک گواہی نہیں دیں گے جب تک یہ درخت جو سامنے ہے یہ آپ کے حق میں گواہی نہ دے دے۔ اور ایک درخت قریب ہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا ہاں پھر ہم مان جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا، اور وہ درخت چلتے ہوئے آیا، اور درخت نے گواہی دی، تو وہ سارے کے سارے جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ بیہقی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر مسجد شجرہ بنی ہوئی ہے۔ تو صفا مروہ سے جنت المعلی قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو قبرستان کے ساتھ مسجد جن ہے اور مسجد رایا، یہ دو مسجدیں ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ پر جو مسجد ہے وہ مسجد شجرہ، وہ درخت وہاں سے چل کر آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔